حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ آرمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم، نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگ میں منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے وہ داؤد کی اولاد میں سے ہیں۔ زکریا کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت ہی زیادہ معزز انسان مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ بہت ہی زیادہ نیک، عبادت گزار اور سچ بولنے والی تھیں۔ سورہ آل عمران میں ہے، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس بن موسم کے پھل پاتے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ایک دن مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولی کہ خدا کے پاس سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں پر بن موسم کے پھل پاتے، تو زکریا علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اے مریم، یہ پھل تمہیں کہاں سے آتا ہے؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ یہ پھل مجھے اللہ پاک کے وہاں سے آتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگی، اور وہ اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر آپ کی 100 سال ہو چکی تھی، اور آپ کی بیوی 90 سال کی تھیں۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ترجمہ قرآن پاک۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ اے میرے پروردگار، اسے خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں آپ کے عزیز و قریب میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی، اور ہم نے ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے حسن معاشرت کے لیے قابل بنا دیا۔ وہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے، ہمیں امید سے پکارتے، اور ہمارے آگے عاجزگی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے پروردگار، میرے وہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے، اور میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے، مجھ کو یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں، اور تم جب کوئی چیز نہ تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی منتخب فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے بھی 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وہ وقت آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ نشانی تھی کہ ان کے وہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ عبادت کے حجرے میں سے نکل کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئے اور اشارے سے کہا کہ صبح شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وہ ابھی عبادت میں نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور پھر فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، خدا کے فیض اور عیسیٰ کی تصدیق کریں گے، اور سردار ہوں گے، اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک اور صالح
इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कौम बनी इसराइल को वाज़ेह नसीहत करते रहे। जब बनी इसराइल ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मारने का मंसूबा बनाया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक खोखले दरख्त के तने में जाते हुए देखा। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने आपको कहीं ना पाया। कुछ देर बाद उन लोगों के पास शैतान आया और उसने बताया कि जिनको आप तलाश कर रहे हैं वो यहाँ हैं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। इंसान जितनी ही ज्यादा तरक्की कर ले और अल्लाह ताला के करीब हो जाए, जब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहेगा और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह की जात ही वादहु ला शरीक है और वो अल्लाह बाप बेटे की निस्बत से पाक है। और हर इंसान को अपने आप को हर लम्हे की गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह की पकड़ से बचे रहें। इसके लिए ईमान की हद दर्जी लाजिम है और ये भी लाजिम है कि उसको इस्लाम जैसी नेमत भी मिल जाए। और इसी तरह हकीकी ईमान के लिए शर्त है कि उसके साथ हकीकी ईमान भी हो। और ईमान ये है कि इस्लाम की हर उस सच्ची बात को कबूल करें और अपने अमल से उसको जाहिर करें। ईमान वो है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया, जबकि इस्लाम अताअत, फरमाबरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें परहेजगारी अता फरमाए और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।